नमस्कार, नजर में देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष डॉक्टर कल्बे सादिक का मंगलवार रात इंतकाल हो गया। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक को एरा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। यहां जांच के दौरान निमोनिया के साथ यूटीआई और सेप्टिक शॉक की समस्या पाई गई। वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मंगलवार रात 10 बजे अंतिम सांस ली। मौलाना कल्बे सादिक के इंतकाल की सूचना उनके बेटे सिप्तैन नूरी ने दी। इनके इंतकाल से शिया बिरादरी का नहीं बल्कि पूरे देश का नुकसान हुआ है। ये एक ऐसे आलिम थे जो हर समय अमन और चैन का पैगाम देते थे। आज इनकी मौत से पूरा देश सोग में डूबा हुआ नजर आता है। ये एक ऐसी हस्ती थी जिनकी नमाज़े जनाजा दोनों कौम सुन्नी शिया ने अलग अलग जमात के साथ पढ़ी। मौलाना कल्बे सादिक सुन्नी और शिया एक ऐसी नाव थी जिसमें हर कोई सफ़र करना चाहता था और इनके द्वारा हमेशा यही कोशिश रहती थी कि सब कौम एक रहे और मसले जो कौम के बीच खड़े होते थे उनको अपनी सूझबूझ के साथ हल कर देते थे। NBD से इफ्तिखार हुसैन जैदी के साथ फरहत हुसैन की खास रिपोर्ट। न्यूज़ देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। एक फ़र्द की न एक घराने की मौत है, आलिम की मौत सारे ज़माने की मौत है। इंतहाई अफसोसनाक खबर कि खल्क़ खुदा के बेलौस खिदमतगुज़ार हकीम उम्मत मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक नकवी साहब का कल यानी 10 रबीउल सानी सन 1442 हिजरी 24 नवंबर 2020 की शब में एक तवील अदालत के बाद एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ में इंतकाल हो गया है। ये ख़बर गम न सिर्फ लखनऊ या हिंदुस्तान या बर्र सग़ीर के लिए एक चौंकाने वाली ख़बर थी, बल्कि तमाम आलम इस्लाम के लिए एक ऐसी ख़बर है, एक ऐसी ख़बर गम है कि इंतहा से ज़्यादा अफसोस और ये कहना बेजा न होगा कि डॉक्टर कल्बे सादिक अलैहि मक़ाम की मौत एक अहद का ख़ात्मा है। डॉक्टर कल्बे सादिक जो इस अहद में तालीमी बेदारी की मुहिम को एक के अलमबरदार थे, जो हमेशा ये कोशिश करते थे कि कौम का बच्चा इल्म की मैदान में, चाहे वो साइंस और टेक्नोलॉजी का मैदान हो या इल्म दीन का मैदान हो, सर फहरिस्त रहे। मौलाना कल्बे सादिक साहब सन 1939 में लखनऊ शहर में पैदा हुए और एक अजीमुल मर्तबत ख़ानदान, जिसे ख़ानदान इज्तिहाद कहा जाता है, उसके चश्म चराग़ थे। आपके बड़े भाई मशहूर मारूफ हस्ती मौलाना कल्बे आबिद साहब और आपके वालिद मौलाना कल्बे हुसैन साहब थे। आपकी दीनी और समाजी खिदमत नाकाबिल फरामोश और क़यामत तक के लिए सवाब जारिया का मकाम रखती हैं। इब्तदाई तालीम सुल्तानुल मदारिस के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अरबिक में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के बाद सन 1984 में तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट की बुनियाद रखी, जिसके ज़ेर एहतमाम एक तवील फहरिस्त है जो मरहूम के सरपरस्ती में चल रही थी, चाहे वो समाजी काम हो या तालीमी काम हो, जैसे कि यूनिटी मिशन स्कूल लखनऊ, यूनिटी कॉलेज लखनऊ, यूनिटी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ, मुस्लिम मदीनतुल उलूम कॉलेज अलीगढ़, यूनिटी पब्लिक स्कूल इलाहाबाद, यूनिटी कंप्यूटर सेंटर लखनऊ, यूनिटी फ्री एजुकेशन प्रोग्राम लखनऊ, जौनपुर, जलालपुर और इलाहाबाद, बाराबंकी के साथ साथ मुरादाबाद में भी ये चल रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौतुल आलिम मौतुल आलम, वाकई बहुत ही अफसोस की बात है पूरी कौम, पूरी मिल्लत के लिए कि आज हमारे दरमियान से मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब जैसी शख्सियत जो है वो रातों का इंतकाल हुआ है एरा हॉस्पिटल में, जो कि बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं और बहुत ही बड़े आलिम दीन हैं। क्योंकि एक आलिम की मौत सिर्फ एक आलिम की, एक इंसान की मौत नहीं होती, बल्कि पूरे आलम की मौत होती है। और हमारे दरमियान से एक बुजुर्ग और मुत्तकी परहेज़गार बाअमल आलिम दीन हमारे दरमियान से जो है वो गुजरे हैं।
رات تقریباً 11 بجے کے آس پاس جو ہے وہ آپ کا انتقال ہوا ہے، اور آپ نے پورے قوم کے لیے بے انتہا خدمتیں انجام دی ہیں۔ خاص طور سے آپ کا جو زور تھا وہ قوم کے بچوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا، جس میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی، اور دنیاوی تعلیم کے انتظام کے لیے آپ نے اسکول کالج اور ایرا میڈیکل کالج جو ہے وہ آپ نے کھولا، اور علی گڑھ میں آپ نے MU کے نام سے انٹر کالج جو ہے وہ آپ نے کھولا۔ اس کے علاوہ اور بہت سے شہروں میں آپ نے کالج وغیرہ کھلوائے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ہماری قوم کا ہر بچہ وہ علم سے آراستہ ہو، اور ہر میدان میں ہمارا بچہ جو ہے وہ آگے ہو۔ ہمارے بچے سائنس میں، میتھ میں، اور دین میں بھی ڈاکٹرز بھی ہوں، انجینئر بھی ہوں، ہر طرح کے ہمارے بچے ہونے چاہیے۔ واقعاً ہمارے آج بہت ہی افسوس کی بات ہے، ہمارے لیے بہت غم کا دن ہے ہمارے لیے کہ قلبِ سادق صاحب جو ایک شخصیت جو ہمارے سے گزر گئی ہے اور انہیں ہمارے موجود نہیں ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو صرف شیعہ قوم کی نمائندگی نہیں کرتے بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور دنیا کے ہر کونے میں جاتے ہیں، دنیا کے ہر جگہ میں جاتے ہیں، تو پورے ہندوستان کو آج ایک بڑا نقصان ہوا ہے۔ ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان سے آج گزری ہے کہ جس کو نہ کوئی قوم، نہ ملت، نہ کوئی فقہ، نہ کوئی مذہب، بلکہ ہر ایک کے لیے آپ کو کام کرنا ضروری تھا۔ آپ کے یونیورسٹی کے اندر، آپ کے کالج کے اندر مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، تمام لوگ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ان کا مین مقصد یہ ہے کہ ہماری پوری قوم جو ہے وہ تعلیم سے آراستہ ہو۔ اور ہم جو ہے آپ کے فرزند ارجمن اور آپ کے بھتیجے علی جناب مولانا قلبِ جہاں صاحب کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اور پوری قوم سہارنپور کے تمام شیعوں کی طرف سے، تمام مسلمانوں کی طرف سے ہم ان کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ہم سب کے ان کے غم میں جو سب شریک ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یقیناً سب سے پہلے میں یہ کلمہ کہوں گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ کے لیے اللہ ہی کی طرف پلٹ جانے والے ہیں۔ یقیناً آج ہمارے درمیان سے ایسی شخصیت جوار رحمت کے اندر جا چکی ہے جس کی کمی بہت دن میں کبھی پوری ہوگی۔ مولانا قلبِ صادق صاحب قبلہ، خدا ان پر رحمتوں کی بارش فرمائے، ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے۔ وہ یقیناً جیسا ایک اہل بیت کے پیروکار کو ہونا چاہیے ایسے ہی تھے، نہ کوئی مذہبی تعصب، نہ کوئی مسلکی تعصب، ہمیشہ محبت کا پیغام دینا، ہمیشہ بھائی چارے کی بات کرنا۔ تعلیم کے میدان کے اندر بہت زور دیتے تھے۔ ان کا کہنا یقیناً صحیح تھا کہ کوئی بھی قوم جب ہی ترقی کر سکتی ہے جب اس کی زندگی میں ایجوکیشن ہو، جب اس کے پاس نالج ہو۔ اس کے لیے انہوں نے بہت سے بچوں کی مدد بھی کی، یونٹی کالج بھی قائم کیا ہے، علی گڑھ کے اندر بھی ایک ادارہ قائم کیا ہے۔ ویسے بھی وقتاً فوقتاً جوانوں کے کام، قوم کے بچوں کے کام، قوم کے افراد کے کام آتے رہتے تھے۔ اتنا ہی مسلمانوں سے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، سب سے محبت کا پیغام دینا ان کی ایک عام عادت تھی، اور یہی مذہب اسلام کا پیغام ہے، چونکہ مذہب اسلام دین انسانیت ہے۔ انسانیت سے محبت جزو ایمان ہے۔ اگر کسی کو انسانیت سے محبت نہیں ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اس کا دین جو ہے وہ کامل نہیں ہے۔ یقیناً ایک ایسی شخصیت جا چکی ہے کہ جو بارہا یہ کہتی تھی کہ ایجوکیشن حاصل کرو، وہی قومیں ترقی کرتی ہیں، وہی قومیں سربلند ہوتی ہیں جن کے پاس ایجوکیشن ہو۔ اگر آج بھی ہم کو قلبِ صادق صاحب سے سچی محبت ہے، اگرچہ وہ چلے گئے مگر ان کا پیغام باقی ہے۔ ان کا پیغام یہی ہے کہ علم حاصل کرو۔ اگر ہم ان کو چاہتے ہیں، حقیقی محبت ان سے کرتے ہیں، ہمیں میدان علم کے اندر قدم آگے بڑھانا چاہیے، اور جس طرح ہم دنیا کے کاموں کے اندر محنت کرتے ہیں ایسے حصول علم کے لیے محنت کریں۔ یقیناً ہماری قوم کو آج ضرورت ہے کہ انٹر کالج ہو، ڈگری کالج ہو۔ ہماری قوم کو آج ضرورت ہے اس میں ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سائنٹسٹ ہو۔ جب یہ سب چیزیں ہوں گی تو کوئی قوم جو ہے وہ ترقی کرے گی۔ آج اگر قلبِ صادق صاحب ہم سچا پیروکار بننا چاہتے ہیں تو خصوصاً تمام مسلمانوں کو اس پر غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہم تقریباً اگر 10 سال محنت کر لیں تو 10 سال میں آپ سوچیں کتنے ڈاکٹر بنتے ہیں، کتنے انجینئر بنتے ہیں، کتنے سائنٹسٹ بنتے ہیں۔ اور اکثر ایک بات کہا کرتے تھے، بہت اچھی بات ہے، کہ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، ہماری سب سے بڑی دشمن جو ہے غربت ہے اور جہالت ہے۔ اور یقیناً اسلام نے ان دونوں چیزوں کو مٹانے کے لیے جو پہل کی ہے۔ مثلاً غربت کا علاج زکوٰۃ کے ذریعے سے کیا ہے، خمس کے ذریعے سے کیا ہے۔ زکوٰۃ اور خمس کا نظام اسی لیے تھا کہ آج کا فقیر جو ہے کل کا سرمایہ دار بنے، اور یہ کہہ کر کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔
یہ اعلان کیا ہے کہ ہم علم کو زندہ کرنے کے لیے، خود حدیث بھی ملتی ہے کہ ہم علم کے لیے حیات ہیں اور جہالت کے لیے جو ہے وہ موت ہے. تو یقیناً کلبہ صادق صاحب علم کی شمع جلاتے رہے، خدا انہیں جمال معصومین میں جگہ عطا فرمائے. ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے بچوں کو اصلی تعلیم سے ہم آہنگ کریں، اپنی نسلوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کریں. یقیناً دنیا میں بھی سربلندی ملے گی، آخرت میں بھی سربلندی ملے گی. سبحان اللہ.